اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کی برکات اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی مدظلہ فرماتے ہیں، ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا ایک عجیب معمول تھا، انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ ان کاتب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی اور ڈرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک مجذوب جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا، ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے۔ اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی مقبول ہے، یہ درود شریف بھی پاس ہے اور یہ درود شریف بھی قبول ہے۔ وہاں تو صحیح کے نشان لگ رہے ہیں اور یہاں تو گھبرا رہا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرتی نجات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ درود شریف اللہ پاک ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ایک واقعہ اور مشہور ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا اچھا اور بامعنی واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب المرگ تھا، تو اس نے ایک دوست سے پوچھا، اے دوست، تم میری اس مشکل میں کیا مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اب موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اب میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسرے دوست کو طلب کر کے اپنی مدد کا کہا۔ اس نے جواب دیا، میں تو آپ کے لیے صرف یہ کر سکتا ہوں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نہلا کر خوشبو لگا کر دفن کروں گا۔ اب اس نے تیسرے دوست سے مدد طلب کی۔ اس نے کہا، میں آپ کا موت کے بعد بھی ساتھ دوں گا، قبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور قیامت کے دن آپ کے ساتھ نکلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ تین دوست کون ہیں؟ پہلے کا نام مال، دوسرے کا نام عیال یعنی رشتہ دار، تیسرے کا نام اعمال ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی سامان لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والے کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کی اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے پر تیار نہیں، اور اگر اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار، تم نے پھر کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔
اس پر امیہ بن خلف اور دوسرے مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا بھی حکم سرتابی کی تو مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔